بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری اینڈ اسلام چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم تخلیق آدم پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین میں سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اسی طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ فام بھی ہیں اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت مزاج، درمیانی طبیعت والے، یعنی ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا۔ وہ گزرتے وقت اسے ٹھوکر بھی لگاتا، جس سے جسم سے اس طرح کی آواز آتی جیسے مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ ابلیس کہتا تھا، تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک دن وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے۔ صمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ صمد کے معنی سردار، رب، بے نیاز، غیر محتاج۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم و حکمت اور حلم و قدرت اور عزت اور سب صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہوں۔ تو ابلیس نے کہا، اس سے مت ڈر، یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا، جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر، یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ پیدائش آدم کے بعد سے اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی واقع ہوتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر یہ شرف و منزلت کا اظہار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت افزائی کا بیان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح ڈالی، یعنی کہ یہ 4 انداز سے عزت فرمائی گئی: اپنے دست مبارک سے بنانا، اپنی روح ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں، اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملائے اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا
उस दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन उन्हें उससे निकाला गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन आखिरी घड़ी में पैदा किए गए। अगली वीडियो में हम पैदाइश हव्वा के बारे में बात करेंगे।